السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جیسا کہ ویورز آپ کو میں نے بتایا کہ ابھی ہم سی ای او جو حیات سولر پینلز والے ہیں ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں اور سولر کے حوالے سے ہم کچھ سوالات ان سے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں جناب خرم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں وقت دیا، اور سب سے پہلے تو میں ان سے ان کا تعارف جو ہے ان کی زبانی آپ کا کرواتا ہوں کہ ان کا تعارف کیا ہے. جی جی ہم لوگ سیالکوٹ بیسڈ کمپنی ہیں اور بنیادی طور پہ ہمارا سولر پاور سسٹمز کا بزنس ہے. اس میں ہمارے بزنس میں میجر پورشن جو ہے وہ سولر ٹیوب ویلز ہے، اور سولر ٹیوب ویلز کے ذریعے ہم لوگ اپنے ایریا کے کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ان کی پروڈکشن کاسٹ کو ڈیزل کی مد میں یا بجلی کی مد میں ہم لوگ بہت نیچے لے آئے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا کسان جو ہے وہ بہت زیادہ پہلے کی نسبت خوشحالی محسوس کر رہا ہے. تو اس کو اس میں جو ہمارا R&D ڈپارٹمنٹ ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ہم لوگ مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم لوگ سولر ٹیوب ویلز کی کاسٹ کو بھی نیچے لے کے آئیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ ایفیشینٹ بنا سکیں. تو اس سلسلے میں ہم نے 2-3 ماڈل فارمز اپنے سیٹ اپ کیے ہیں، جن میں سے یہ جو ماڈل فارم جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ان میں سے ماڈل فارم ہے. ان ماڈل فارمز کے اوپر ہماری کوشش یہ ہے کہ کسان کو انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے سولر ٹیوب ویل کی افادیت کے حوالے سے ایک ڈیمانسٹریشن دکھا دی جائے تاکہ کسان پیسے خرچ کرنے سے پہلے تذبذب کا شکار نہ ہو. تو یہ جیسا کہ آپ یہ والا فارم بھی دیکھ رہے ہیں، اس فارم میں ہمارے پاس اریگیشن کے لیے سولر کے علاوہ ہم نے کوئی سورس یہاں پہ انسٹال نہیں کیا. نہ تو یہاں پہ کوئی ڈیزل استعمال ہو رہا ہے، نہ ہی یہاں پہ کوئی بجلی استعمال ہو رہی ہے. اور یہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس فارم میں ہم لوگوں نے پلانٹیشن بھی کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ساتھ ہم لوگ ویجیٹیبلز کو کاشت کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے جو کسٹمرز ہیں جنہوں نے یہ سولر ٹیوب ویل لگائے ہیں، الحمدللہ وہ سب کے سب 100% اپنی جگہ پہ مطمئن ہیں، اور ان کی فائنڈنگ یہی ہے 1 سال 2 سال کے ایکسپیرینس کے بعد کہ جی جو پیسے ہم نے سولر ٹیوب ویل میں انویسٹ کیے تھے وہ 1.5 سال میں ہماری کاسٹ ریکور ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ہماری اریگیشن کے حوالے سے ہماری جو ڈیزل کی یا بجلی کی کاسٹ تھی وہ بالکل زیرو ہو چکی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاشتکار جو ہے وہ اپنی اریگیشن کی کاسٹ کو زیرو کر کے زیادہ منافع بخش بنا سکتا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ ایک پروجیکٹ جو آپ کا سولر ہے کتنی ایکڑ کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور اس کی ویلیو کتنی ہے، کتنی کاسٹ آ سکتی ہے اس پروجیکٹ پہ اوپر؟ اس میں بنیادی طور پہ ہر ایریا کے لیے ریکوائرمنٹس مختلف ہیں، ہر ایریا کے لیے کاسٹ مختلف ہے. جن علاقوں میں پانی کی پہلی سطح استعمال کی جاتی ہے اور مونو بلاک موٹرز لگتی ہیں، وہاں پہ یہ کاسٹ بہت کم ہے اور اس کو ایک 4 سے 5 ایکڑ والا کسان بھی آسانی سے افورڈ کر سکتا ہے. جبکہ وہ علاقے کہ جہاں پہ پانی کی سطح بہت نیچے ہے وہاں پہ سبمرسیبل پمپ لگائے جاتے ہیں. گو کہ ہم لوگ سبمرسیبل پمپس کو بھی ہم لوگ سولر پہ چلا رہے ہیں، لیکن اس میں نسبتاً کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. ہمارا جو 3 انچ ڈیلیوری والے جو پمپس ہیں، چاہے وہ مونو بلاک ہو یا سبمرسیبل ہو، ہمارا 3 انچ ڈیلیوری والا پمپ جو روہی ٹائپ رقبے ہیں ان کے لیے تقریباً 8 سے 10 ایکڑ کے لیے کافی ہے. جبکہ اگر میرا ٹائپ یا ریتے ٹائپ اگر زمینیں ہیں تو 3 انچ کا پمپ جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 ایکڑ کے لیے کافی ہے. اور اگر کاسٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو جو مونو بلاک کے ساتھ ہے وہ تقریباً 2.25 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے تک مکمل یونٹ تیار ہو جاتا ہے. جبکہ جہاں پہ سبمرسیبل پمپ یا جس کو ہمارے یہاں پہ عام زبان میں میزائل پمپ کہا جاتا ہے، وہ 3 انچ کے لیے تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ کے درمیان کاسٹ رہتی ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ ایک آج کل ڈی سی ٹیکنالوجی بھی آئی ہوئی ہے، دوسری یہ اے سی ٹیکنالوجی، ان میں آپ کیا فرق محسوس سمجھنے کا، ان میں فائدہ مند کون سی ٹیکنالوجی ہیں؟ اگر کاسٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ڈی سی موٹرز ہیں ان کے اوپر کاسٹ نسبتاً کم آتی ہے، کیونکہ اس میں سے انورٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈائریکٹلی سولر پلیٹوں سے ڈی سی موٹریں چلائی جاتی ہیں. لیکن اگر اس کا موازنہ کیا جائے اے سی موٹرز کے ساتھ تو اے سی موٹرز کے اوپر زیادہ کاسٹ خرچ کر لینا نسبتاً بہتر اور دیر پا حل ہے. جبکہ ڈی سی موٹرز کی اپنی لائف بہت تھوڑی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں چونکہ ڈی سی موٹرز اس مقصد کے لیے بنائی نہیں جاتی،
بلکہ مختلف ڈی سی موٹرز لے کے ان میں آلٹریشن کر کے ان کو جگاڑ والے سسٹم کے تحت چلایا جاتا ہے. لیکن ان کی پائیداری، ان کے کاربنز کی لائف، ان کے برشز کی لائف وہ اتنی تھوڑی ہے کہ کسان پہلے 6 ماہ کے اندر اندر پریشان ہو جاتا ہے کہ جی یہ ہم نے اتنے پیسے بھی خرچ کیے ہیں اور ہمیں وقتاً فوقتاً بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں. جبکہ اے سی موٹرز کے ساتھ، جب انورٹرز کے ساتھ ہم لوگ 3 فیز موٹرز استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک دیر پا سلوشن ہے جس میں آپ 10-15 سال کے لیے بالکل مطمئن رہتے ہیں. آپ کو کبھی بھی کوئی مینٹیننس یا کوئی ریپیئرنگ کے چارجز جو ہیں وہ نہیں پڑتے. جبکہ ڈی سی موٹرز میں گائے بگائے آپ کو موٹرز کی ریپیئر، مینٹیننس، بیرنگز، کاربنز، ان چیزوں کے اوپر پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. اچھا، ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ویورز کو آپ جو ہے نا بتائیں کہ آپ کی ٹیکنالوجی جرمن ٹیکنالوجی ہے، چائنا ہے، یا یو ایس اے ہے، کون سی ہے؟ جی، اس میں ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی لوگ بڑی آسانی سے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہماری کمپنی کی پالیسی یہ ہے کہ جو چیز جس طرح سے حقیقت ہے اپنے ویورز کو، اپنے کلائنٹس کو ہم لوگ اسی طرح سے بتائیں. تو اس میں عرض یہ ہے کہ ٹیکنالوجی 100% چائنا سے آ رہی ہے. صرف اس میں ہم لوگ جو انورٹرز استعمال کر رہے ہیں وہ انورٹرز جاپنیز یا فن لینڈ کے ہیں، جبکہ چائنا کے انورٹرز بھی موجود ہیں. ٹیکنالوجی ساری چائنا کی ہے، لیکن اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ چائنا کی کون سی کوالٹی پرچیز کر رہے ہیں. چائنا ہر چیز کو مختلف کنٹریز کے لیے، مختلف کسٹمرز کے لیے مختلف کوالٹی میں پروڈیوس کرتا ہے. تو اس میں ہم لوگوں کی حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ اے پلس یا اے گریڈ کم از کم سولر پینلز بھی، انورٹرز بھی اور باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ اے یا اے پلس کوالٹی کی استعمال کی جائیں. اس کی وجہ سے ہماری کاسٹ تھوڑی سی عام وینڈرز کی نسبت تھوڑی سی زیادہ محسوس ہوتی ہے کسٹمر کو، لیکن الحمدللہ ہمارے کسٹمرز مطمئن ہیں کیونکہ ہم لوگ جو کوالٹی پرووائڈ کرتے ہیں اس میں شکایات کی شرح بہت کم ہے. اچھا، ایک سولر پمپ لگانے کے لیے کتنی پلیٹیں درکار ہیں؟ آپ کتنی پلیٹوں سے یہ کام چل سکتا ہے؟ وہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہر ایریا کے لیے مختلف ہے، اس کی ریکوائرمنٹ مختلف ہے، کیونکہ ہر ایریا میں زمین کی سطح کے نیچے پانی کا لیول مختلف ہے، پانی کی مقدار مختلف ہے. تو وہ ہر ایریا کے اعتبار سے ہمیں ہمیشہ کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ کون سے ایریا میں کتنی پلیٹیں لگیں گی کتنے انچ پانی کے لیے. اوسطاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 3 انچ کی بات کی جائے تو 3 انچ کے پمپ میں مونو بلاک موٹر کے لیے 8 سے لے کے 11 پلیٹس تک استعمال کی جاتی ہیں. اس میں 330 واٹس کی ہیں، 350 واٹس کی ہیں. اگر اس سے بڑی پلیٹوں میں جاتے ہیں تو نسبتاً مزید پلیٹوں کی تعداد کم ہو جائے گی. جبکہ ایک میزائل پمپ یا سبمرسیبل پمپ کے لیے تقریباً 15 سے لے کے 22 تک پلیٹیں استعمال کی جاتی ہیں 3 انچ کے پمپ کے لیے. اسی طرح سے جیسے جیسے آپ پانی کی مقدار زیادہ چاہتے ہیں، آپ ڈیلیوری زیادہ چاہتے ہیں، 4 انچ پہ جاتے ہیں یا 5 انچ پہ جاتے ہیں، تو وہ اسی تناسب سے پلیٹوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور اسی طرح سے اس کی قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے. جی، بہت شکریہ آپ کا جناب، آپ نے ویورز کو ٹائم دیا ہے. ویور، جیسا کہ آپ کو میں ایک دفعہ پھر وزٹ کروا دوں کہ یہ اس وقت سولر پینل کا جو ٹیوبویل ہے اس کے اوپر لگایا گیا فارم یہ سیراب کیا جا رہا ہے اور کتنا اچھا پانی آ رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے وہاں سے پانی جو ہے ہم نے لیا ہے اور یہ پورے یہ کھیت کو جو ہے نا سیراب کر رہے ہیں. تو اس میں بہت تفصیلی آپ کے پاس جو ہے وہ آ گئی ہے تفصیلات کہ کون سا پروجیکٹ زرعی جو ہے اچھا ہے. اس میں میری اگر رائے آپ لیں گے تو اس میں آپ اے سی ٹیکنالوجی کو یوز کریں، ڈی سی کو نہ یوز کریں. اے سی ٹیکنالوجی جو ہے وہ دیر پا ہے اور اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو جی.